الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الفرائض. کتاب الفرائض سے کیا مراد ہے؟ کتاب الفرائض سے مراد ہے وراثت کا علم. اس کو کتاب الفرائض اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حصے خود مقرر کر دیے ہیں، اور وراثت کا سارا علم قرآن مجید میں ہے. یہ سورہ نساء کا دوسرا رکوع ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی مختصر اور جامع طریقے سے وراثت کے تقریباً تمام مسائل بتا دیے ہیں. باقی جو ڈیٹیل ہیں ساری کی ساری اسی میں سے نکلتی ہیں. تو اس کو اس لیے چونکہ اللہ نے خود اسے فرض کیے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا نام ہے علم الفرائض. تو علم الفرائض سے مراد کیا ہے؟ وراثت کا علم. تو اب ہم کتاب الفرائض پڑھ رہے ہیں. حدیث نمبر 1041 عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں وارثوں کے جو حصے مقرر کیے گئے ہیں وہ حقداروں کو دے دو، اور اس کے بعد جو بچ جائے وہ اس شخص کو دیا جائے جو مرنے والے کا سب سے قریبی مرد رشتہ دار ہو. فرائض جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا فریضہ کی جمع ہے. اس سے وہ مقررہ حصے مراد ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے لیے متعین کر دیے ہیں. اب عام طور پہ جو وراثت میں حصہ ہے وہ 3 لوگوں کا حصہ ہوتا ہے. میں مختصر طور پر آپ کو بتانا چاہوں گی. جائیداد میں اولاد کا حصہ ہوتا ہے، والدین کا حصہ ہوتا ہے، اور زوجین کا حصہ ہوتا ہے. وراثت میں عام طور پہ اولاد کا حصہ ہوتا ہے، والدین کا حصہ ہوتا ہے، اور زوجین کا حصہ ہوتا ہے. اگر میت مرد ہے تو اس کی بیوی کا حصہ ہوگا. اگر میت جو ہے عورت ہے تو اس کے شوہر کا بھی حصہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساروں کے حصے مقرر کر دیے ہیں. اولاد کا حصہ جو ہے، اگر ایک بیٹی ہے تو اس کا حصہ آدھا ہے، 2 بیٹیاں ہیں تو اس کا حصہ 2/3 ہے، اور اگر بیٹے اور بیٹیاں اکٹھی ہیں تو پھر اولاد کو بیٹے کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا. لیکن اگر ایک ہی بیٹی ہے تو آدھی جائیداد پائے گی، اور صرف 2 ہی بیٹیاں ہیں یعنی بیٹا کوئی نہیں ہے تو 2/3 حصہ جائیداد ملے گی. اسی طرح والدین جو ہیں انہیں اپنی اولاد کی طرف سے 1/6 حصہ باپ کو ملتا ہے اور 1/6 حصہ ماں کو ملتا ہے. اور اگر میت کی نہ تو اولاد ہو اور نہ ہی اس کے بہن بھائی ہوں تو پھر پورے وارث والدین ہوتے ہیں. باپ کا حصہ ماں کا حصہ 1/3 ہوتا ہے اور باقی باپ کا ہوتا ہے. بعض صورتوں میں ماں کا حصہ پھر کم ہو جاتا ہے اور باپ کا حصہ باقی سارا ہوتا ہے. اسی طرح زوجین کے لیے قرآن مجید نے طے کر دیا کہ اگر خاوند فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کو اس کی جائیداد میں سے 4تھا حصہ ملے گا اگر خاوند کی اولاد نہ ہو. لیکن اگر میت کی اولاد ہے تو بیوی کو اس کی جائیداد میں سے 8واں حصہ ملے گا. موٹے موٹے اللہ تعالیٰ نے سارے مسائل بتا دیے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہیں بیوی کا حصہ مقرر کر دیا، بیٹی کا کر دیا، خاوند کا کر دیا، ماں کا کر دیا، والد کا کر دیا، اور ان سب کے حصے مقرر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہیں. تو جب یہ جو فرض حصے جو اللہ نے مقرر کر دیے کہ بیٹی کا 1/2، فلاں کا 1/4، فلاں کا 1/8، خاوند کا حصہ بیوی کی جائیداد میں سے اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو خاوند کو آدھی جائیداد ملے گی، اور اگر بیوی کی اولاد ہے تو پھر خاوند 4تھا حصہ پائے گا. یہ سارے حصے جو ہیں یہ فریضہ کہلاتے ہیں، اور ان سب کی جمع فرائض ہے. جب
یہ سارے جو آپ نے حصے نکال دیے، اس کے بعد بھی اگر جائیداد بچ جائے تو پھر وہ میت کے قریب ترین وارث کو ملے گی، لیکن وہ وارث مرد ہونا چاہیے، عورت نہیں۔ قریب ترین مرد وارث کو ملے گی، اور اسے ہی اسبا کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے جائیداد کے جو اللہ نے قرآن مجید میں حصے مقرر کیے ہیں وہ حصے نکال دو، اولاد کا حصہ نکال دو، والدین کا نکال دو، زوجین کا نکال دو۔ اس کے بعد اگر اولاد نہیں ہے تو بہن بھائی اولاد ہی کی طرح حصہ پاتے ہیں، ان کا حصہ نکال دو۔ اگر میت کا لالا ہے تو اس کے بعد بھی کچھ بچ جاتا ہے تو قریب ترین مرد وارث کو دے دو، اور ایسے وارث کو اسبا کہتے ہیں۔ تو وہ پھر اس کا حصہ بنتا ہے۔ باقی اس سے زیادہ میرا خیال ہے میں آپ کو ڈیٹیل نہیں بتا سکتی، کیونکہ وراثت کے مسائل جو ہیں بہت تفصیل کے ساتھ ہیں۔ آپ میں سے جو چاہے میرے سے سوال کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1044 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میت لائی جاتی جس پر قرض ہوتا۔ آپ سوال کرتے کیا اس نے اپنے قرض کے لیے کچھ فالتو مال چھوڑا ہے؟ تو اگر آپ کو بتایا جاتا کہ اس نے اپنے قرض کے لیے کچھ مال چھوڑا ہے، اگر بتایا جاتا کہ اس میت نے اپنے قرض کے لیے کچھ مال چھوڑا ہے، تو وہ آپ اس کی نماز جنازہ ادا کر دیتے، وگرنہ آپ مسلمانوں سے کہتے اپنے ساتھی کی تم نماز جنازہ پڑھ دو۔ یعنی قرض اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی میت لائی جاتی جس کے اوپر قرض ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے پوچھتے کہ کیا اس کا اتنا مال ہے کہ جس کے ساتھ اس کا قرض ادا ہو جائے گا؟ صحابہ بتاتے ہاں یا رسول اللہ اتنا مال ہے، تو اللہ کے رسول نماز جنازہ ادا کر دیتے۔ یا پھر ایک اور صورت بھی ہوتی، آپ بعض اوقات صحابہ سے کہتے اپنے بھائی کے لیے مال جمع کرو، اور اگر اسی وقت فنڈنگ ہو جاتی اس کے قرض کے برابر، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوسری صورت میں بھی نماز جنازہ پڑھ دیتے۔ لیکن اگر اس کی قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہ ہوتی تو آپ نماز جنازہ نہ پڑھتے، اور صحابہ سے کہتے تم اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ دو۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام عبرت کے لیے کرتے تھے کہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ قرض اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور ان کی موجودگی کے باوجود میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میسر نہیں ہوگی، تاکہ لوگ اپنا قرض جو ہے ادا کرنے کے سلسلے میں زیادہ سنجیدہ ہو جائیں۔ تو اسی طرح کبیرہ گناہ اگر کسی نے کیا ہو تو اس کی نماز جنازہ بھی نیک لوگوں کو نہیں پڑھنی چاہیے، تاکہ معاشرے میں ایک تصور باقی رہے کہ اگر ہم چوری کریں گے یا ہم ڈاکہ ڈالیں گے تو ہماری نماز جنازہ جو ہے وہ نیک لوگ نہیں پڑھیں گے، اور اس ڈر سے وہ ان گناہوں سے باز آ جائیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فتوحات کر دیں تو آپ نے پھر فرمایا، یہ تو تب کی بات ہے جب ابھی آپ کا ہاتھ تنگ ہوتا تھا، لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی آسانی کر دی تو آپ نے فرمایا میرا حق مسلمانوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو جو شخص مسلمانوں میں سے فوت ہو جائے اور وہ قرض چھوڑ جائے تو میرے ذمے اس کی قضا ہے۔ جب تھوڑا سا ہاتھ کھلا ہو گیا، بیت المال میں کچھ پیسہ موجود ہونے لگ پڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو قرض چھوڑے گا تو میں چونکہ مسلمانوں پر ان کی جانوں سے بھی میرا حق زیادہ ہے، میں ان کے زیادہ قریب ہوں، تو اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ اور اگر کسی نے مال چھوڑا تو وہ اس کے وارث لیں گے، یعنی مال چھوڑو تو وارثوں کا، قرضہ ہے تو میں ادا کروں گا، کیونکہ میں مسلمانوں کے جانوں سے بھی زیادہ ان کا خیر خواہ اور ان کا ہمدرد ہوں۔ تو یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرض چھوڑو تو میں ادا کروں گا، اور مال چھوڑو تو تمہارے وارث اس کو لیں گے۔ ہاں جی، اب ہے جی کتاب الہبات۔ کتاب الہبات سے کیا مراد ہے؟
ہبا کرنے کے اور صدقہ کے مسائل۔ حدیث نمبر 1045 حضرت عمر کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اپنا گھوڑا دیا، تو اس شخص کو اس نے ضائع کر دیا جس کے پاس وہ تھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو خرید لوں، اور میرا خیال یہ تھا کہ وہ اس کو سستا بیچ دے گا۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ حضرت عمر نے کیا کیا کہ کسی مجاہد کے پاس، جس کے پاس سواری نہیں تھی، اسے اپنا گھوڑا اللہ کے راستے میں دے دیا کہ یہ لو، تم اس پر سوار ہو کے جہاد کر لو۔ اب اس شخص نے اس گھوڑے کی زیادہ پرواہ نہیں کی، اس کا دھیان نہیں رکھا، اس کی خوراک کا، اس کی نگہداشت نہیں اچھی کی۔ اب وہ گھوڑا بازار میں بک رہا تھا اور پہلے سے کمزور ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو انہیں دکھ ہوا، کیونکہ حضرت عمر اپنے گھوڑے کی بڑی اچھی نگہداشت کرتے تھے، ان کے پاس وہ بڑا صحت مند تھا، طاقتور تھا۔ لیکن اب حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ گھوڑا کمزور بھی ہے، ایک تو حضرت عمر کو اس بات کی تکلیف ہوئی، اور دوسرے حضرت عمر کا یہ بھی خیال تھا کہ اب یہ کچھ سستا مل جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ پہلے سے کمزور ہو چکا تھا۔ تو حضرت عمر نے چاہا کہ میں اس کو خرید لوں، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ میں سے خرید لوں؟ تو آپ نے فرمایا لا تشتری، تو نہ خرید، اور اپنے صدقے میں واپس نہ لوٹ، تو نے جب اللہ کے راستے میں دے دیا تو دے دیا، اب اس کا خیال چھوڑ دو، اب اسے نہ خریدو، پیسوں سے بھی مل رہا ہے تب بھی نہ خریدو، اور اگرچہ وہ تمہیں 1 درہم کے بدلے ہی دیں، کیونکہ جو شخص اپنے صدقے میں کو واپس لیتا ہے اپنے صدقے کو واپس لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کوئی شخص اپنی قے کو چاٹتا ہے۔ قے کو چاٹنا کتنی نفرت والی بات ہے۔ اسی طرح کوئی شخص صدقہ دے اور صدقہ کو دے کے واپس لے، یہ اتنی ہی غلط بات ہے۔ لہٰذا اگر وہ سستا بھی مل رہا ہے، تمہیں 1 درہم کا بھی مل رہا ہے، تب بھی اس کو تم نہیں لوگے۔ تو اپنی جو آپ نے جس چیز کو صدقہ کر دیا اس کا خیال چھوڑ دے، وہ اللہ کے راستے میں آپ نے دے دی اور دے دی، اور کیا وہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، اس کے بعد اس کے بارے میں چھوڑ، خیال چھوڑ۔ حدیث نمبر 1049 نعمان بن بشیر کی حدیث ہے، عامر سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر سے سنا، اور وہ ممبر پر کہہ رہے تھے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دیا، تو امرہ بنت رواحہ نے کہا میں تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ ٹھہرائے۔ اب یہ جو نعمان بن بشیر ہیں یہ خود روایت کرتے ہیں کہ میرے والد یعنی بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک عطیہ دیا۔ وہ عطیہ کیا تھا؟ ایک غلام دیا، اور غلام اس دور میں بڑی ایک مہنگی چیز ہوتی تھی، کوئی سستی چیز نہیں ہوتی تھی۔ تو میرے باپ نے مجھے ایک غلام دیا، اور میری ماں امرہ بنت رواحہ ان کی والدہ کا نام ہے، میری ماں نے میرے والد سے کہا کہ میں تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر گواہ نہ ٹھہرائے۔ اصل بات یہ ہے کہ عربوں کی آپ کو پتہ ہے 1 سے زائد بیویاں ہوتی تھیں، اور پھر ان بیویوں سے اولاد بھی ہوتی تھی۔ شاید امرہ بنت رواحہ یعنی نعمان بن بشیر کی جو والدہ ہیں، ان کا خیال یہ ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ اس عطیے میں دوسری ماؤں کی اولاد جو ہے وہ بھی اپنا حق جتائے۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایسا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر گواہ بنا دو تاکہ میرے بیٹے کا جو یہ غلام ہے پکا ہو جائے اور کوئی اس میں سے مطالبہ نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو نعمان بن بشیر جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو جو امرہ بنت رواحہ سے ہے، اس بیٹے کو میں نے ایک غلام دیا ہے، تو اللہ کے رسول تو اس نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو گواہ بناؤں۔ آپ نے پوچھا کیا تو نے اپنے سارے بچوں کو غلام دیا؟ کہنے لگے نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولادوں کے درمیان انصاف کرو۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی اگر تم اس بیٹے کو ایک غلام دے رہے ہو تو کیا باقی بچوں کو بھی دیا ہے؟ اگر تو باقی بیٹوں کو دیا ہے تو تب درست ہے، اور اگر نہیں دیا تو پھر اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو۔ یہ بے انصافی ہے۔ شریعت ہمیں پابند کرتی ہے کہ اگر ہم کسی ایک اولاد کو کوئی مال دیں تو وہ دوسری اولاد کو بھی لازماً دیں۔
لازمن دے. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ان کی جو بچوں کی شادیاں کر لیتے ہیں تو اپنی جائیداد ان کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے جی ہمارے جانے کے بعد ان میں جھگڑا نہ ہو. اگر ایسی صورت ہے، انسان اپنی زندگی میں اپنی جو جائیداد ہے اپنے بچوں میں بانٹنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سارے بچوں کو برابر دے، اور نہ صرف بیٹوں کو برابر دے بلکہ بیٹیوں کو بھی ساتھ ہی برابر دے، کیونکہ اولاد کی حیثیت سے تو بیٹا بھی برابر ہے بیٹی بھی برابر ہے. اور ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نہ صرف مال کے سلسلے میں اپنی اولاد سے برابری کریں بلکہ محبت کے سلسلے میں بھی برابری کریں. اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، اس کے پاس اس کا بیٹا اس کی گود میں بیٹھا تھا. اس نے اپنے بیٹے کو بوسہ دیا تھوڑی اور گود میں بٹھا لیا. تھوڑی دیر بعد اس کی بیٹی آئی، بیٹی کو بھی اس نے بوسہ تو دیا لیکن گود میں نہیں بٹھایا، اس کو سائڈ پہ بٹھا لیا. اللہ کے رسول نے کہا اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو. تم نے اس کو تو بوسہ دیا بیٹے کو اور گود میں بٹھایا، اور اس کو بوسہ دیا لیکن گود میں نہیں بٹھایا. اس حد تک برابری کا حکم ہے. تو اس لیے اگر زندگی میں مال دینا ہے اولاد کو تو بیٹا اور بیٹی برابر ہوں گے، اور اس کو ہبہ کہتے ہیں. اور لیکن اگر مرنے کے بعد ہے تو وراثت میں بیٹے کا حصہ ایک ہے اور بیٹی کا حصہ آدھا ہے، لیکن وہ وراثت میں ہوگا، مرنے کے بعد ہوگا. تو لہٰذا اگر آپ نے زندگی میں دینا ہے تو بیٹی اور بیٹے کو برابر دیں. اب یہ جو واقعہ ہے نعمان بن بشیر کا، یہی اور احادیث میں بھی آتا ہے. اس حدیث میں تو آپ نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا. تم یہ ظلم کر رہے ہو کہ ایک بیٹے کو، ایک بیوی سے جو تمہارا بیٹا ہے اس کو تو غلام دے رہے اور باقی اولاد کو دے نہیں رہے. میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا، یہ ظلم ہے. تو لہٰذا اولاد کو جب دینا ہے تو برابر دینا ہے. بیٹیوں کو بھی برابر دیں، بیٹوں کو بھی برابر دیں. اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں برابر ہوں گے. تو لہٰذا اگر آپ کو زندگی میں دینے کا خیال ہے تو پھر ان احکامات کا خیال رکھیں. اور اگر کسی کے پاس اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ بیٹیوں کو بھی اتنی جائیداد دے جتنی بیٹوں کو دے رہا ہے تو پھر ایسا کرے وہ اس خیال کو چھوڑ دیں. مرنے کے بعد بیٹے کو ایک ملے گا اور بیٹی کو آدھا ملے گا. جبکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مجھے چند دن پہلے کسی نے بات بتائی کہ میرے باپ نے 16 کروڑ کی جائیداد بیچی، 16 کروڑ کی جائیداد بیچی، اور 16 کروڑ کی جائیداد بیچنے کے بعد 3 بیٹیاں تھیں اور 3 ہی بیٹے تھے. کیا کیا، بیٹیوں کو اس میں سے 16 لاکھ دے دیا. 16 کروڑ کی جائیداد میں سے صرف 16 لاکھ، ہاں، اور باقی جو تھے وہ بیٹوں کو دے دی. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. انسان بعض اوقات ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے، مرتے وقت وراثت ایسے غلط کام کر جاتا ہے اور جا دوزخ میں پڑتا ہے. یہ اللہ کی حدود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد قرآن مجید میں بتایا تل کا حدود اللہ، کبیرہ گناہ ہے اور اس کی بنیاد پر جا دوزخ میں پڑتا ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھیے. ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی کے نیک اعمال جو ہیں ان کے باوجود بھی کسی ایک معاملے میں وراثت میں خرابی کرنے کی بنا پہ دوزخ میں جانا پڑ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھے. حدیث نمبر 1050 حضرت جابر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے بارے میں فیصلہ کیا کہ یہ اسی کا ہوگا جس کو دیا گیا. اب عمرہ کیا چیز ہوتی ہے؟ عمرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی زمین دے دیتے ہیں. فرض کیا، میں آپ کو مثال دیتی ہوں، ایک بیوہ عورت، اس بیوہ عورت کو آپ کہتے ہیں کہ لو جی تم اس میں رہو جب تک کہ تم زندہ ہو تم اس میں رہو، تم جب تک زندہ ہو اس میں رہو، لیکن مرنے کے بعد یہ جو ہے نا یہ میری ہوگی. کچھ دے دیا، 3-5 مرلے کا پلاٹ دے دیا، 2 مرلے دے دیے اور کہا کہ بھئی یہ اس میں تم رہو اور اپنی زندگی بھر رہو، اور لیکن میں نے یہ تمہیں دیا نہیں ہے. مراد کیا ہوتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گی تو یہ پھر میری ہوگی یا میری وارثوں کی ہوگی. اس کو عمرہ کہتے ہیں. کسی کو کوئی چیز عمر بھر کے لیے دے دینا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا عمرہ کے بارے میں کہ یہ اسی کی ہوگی جس کو دے دی گئی. اب جو شخص وہاں پہ 20 سال رہا، 15 سال رہا، یا کوئی بیوہ وہاں پہ
10-15 साल रही, अब वो उसी की हो गई। अब मालिक अगर ये चाहे कि जब मुझे वापस मिल जाए, तो सही बात यह है कि ये दुरुस्त नहीं है। जो शख्स इतनी देर से वहाँ पर बैठा हुआ है, ये उसी की हो गई है। या इंसान जो है वो कहे कि ये जो जायदाद है, ये जो ज़मीन है, ये इस पे तुम रह लो, बाद में ये मेरी होगी। तो सही बात यही है कि जो ज़िंदगी भर वहाँ पर रहा, अब वो जगह उसी की हो गई। और इसी बुनियाद पर आपने देखा जो लोग कच्ची आबादियों में बैठे होते हैं 15-20 साल से, आम तौर पर हुकूमत वो कच्ची आबादियाँ जो है वो उन्हीं के अंदर ही तकसीम कर दी की जाती है। तो जो शख्स किसी को उम्र भर के लिए कुछ चीज़ दे, कोई चीज़ दे दे, तो वो फिर अगर वो या उसके वारिस ये सोचें कि अब ये चीज़ हमें वापस मिल जाए, तो सही बात ये है कि वो अब उनकी नहीं रही, वो उसी की हो गई जिसको उन्होंने उम्र भर के लिए दी थी। अब जी किताबुल वसिया, वसीयत के मसाइल, आपने देखा आपकी किताब में हर मसला चला आ रहा है बड़ी तरतीब के साथ। हदीस नंबर 1052 अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मुसलमान आदमी जिसके पास माल हो, जिसमें वो वसीयत करे, उसकी 2 रातें ऐसी नहीं गुजरनी चाहिए कि उसकी वसीयत लिखी हुई उसके पास होनी चाहिए। अब जो शख्स मालदार है, उसके पास माल है, कोई औरत है या मर्द है, अब आप कहेंगे औरतों के पास तो माल ही नहीं होता। अरे भी औरतों के पास जेवर होता है, बाज़ औक़ात 20-20 तोले, 40-40 तोले होता है। या बहुत दफ़ा औरतों को अपने वालिदैन से जायदाद मिली होती है, या औरतों को अपने शौहर ने मकान उनके नाम पे लिख दिया होता है। जो भी है, जिसके पास माल मौजूद है, उसको चाहिए वो अपनी विरासत 2 रातें उस पर ऐसी नहीं गुजरनी चाहिए कि उसकी वसीयत उसके पास लिखी हुई मौजूद हो। आज ही अपनी वसीयत लिखें अगर आपके पास माल मौजूद है। 2 रातें नहीं ऐसी गुजरनी चाहिए कि उसके पास वसीयत लिखी हुई मौजूद ना हो। अब वसीयत के लिखने का क्या फ़ायदा होगा, ये मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये है कि आपको अपने माल में से 1/3 हिस्सा वसीयत करने की इजाज़त है। फिर फ़र्ज़ किया किसी के पास 3 करोड़ रुपया है, वो 1 करोड़ रुपए के बारे में वसीयत कर सकता है कि मेरा ये माल जो है किसी मदरसे को दे दिया जाए, किसी मस्जिद को दे दिया जाए, किसी गरीब आदमी को दे दिया जाए, ख़ानदान में से किसी ऐसे रिश्तेदार को दे दिया जाए जिसका विरासत में हक़ नहीं है। तो वो अब ये जो 1/3 हिस्सा है, इसका सवाब किसको मिलेगा? ये माल किसके लिए इस्तेमाल होगा? मैयत के लिए, वरना तो सारा माल ही वारिसों का होगा। अब इस सूरत में वो माल जो है उसका सवाब किसको मिलेगा? उसकी अपनी कब्र ठंडी होगी, मैयत की अपनी कब्र ठंडी हो जाएगी, उसका सवाब उसको मिल जाएगा। ये पहला फ़ायदा हुआ, वरना तो आपका सारा माल ही वारिसों का चला जाएगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इख्तलाफ ना होगा, मामला वाज़े होगा। तो जिस शख्स के पास माल है वो अपने माल में आज ही जाए और अपनी वसीयत लिख कर रखे। हदीस नंबर 1053 साद बिन अबी वक्कास की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के साथ मेरी इयादत करने के लिए आए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। तो मैंने आपसे कहा मुझे बीमारी आई है और मैं मालदार आदमी हूँ और मेरी सिर्फ़ एक ही बेटी मेरी वारिस है, तो क्या मैं अपना माल 2/3 हिस्सा सदका कर दूँ? बात आपको समझ आ रही है? ये साद बिन अबी वक्कास भी अशरा मुबशरा में से हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में मामू लगते थे। तो जिस साल आपने हज किया ये भी आपके साथ थे और वहाँ जाके बीमार हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी इयादत करने के लिए आए और इनकी सिर्फ़ एक बेटी थी उस वक़्त। तो अल्लाह के रसूल से इन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मैं मालदार आदमी हूँ, तो मेरी सिर्फ़ एक बेटी है, और आपको पता है अगर एक बेटा हो तो वो पूरी जायदाद का वारिस होता है, बेटी पूरी जायदाद की वारिस नहीं होती। एक बेटी हो तो वो आधी जायदाद की वारिस होती है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो कहने लगे क्या या रसूलल्लाह मैं अपना 2/3 माल अल्लाह के रास्ते में सदका कर दूँ? अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं। तो मैंने कहा क्या फिर मैं आधा माल अल्लाह के रास्ते में सदका कर दूँ? आपने उसकी भी इजाज़त नहीं दी। फिर उन्होंने पूछा क्या मैं 1/3 माल सदका कर दूँ? आपने फरमाया 1/3 कर दो, और 1/3 भी बहुत बड़ा हिस्सा है।
کافی زیادہ حصہ ہے۔ اگر تو اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑے، بہتر ہے کہ تو انہیں محتاج چھوڑے، وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یعنی بجائے اس کے کہ تم اپنے وارثوں کو اس حال میں چھوڑو کہ وہ غریب ہوں اور لوگوں کے آگے تھیلیاں پھیلائیں اور مانگے، اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو مالدار چھوڑو۔ تو لہٰذا وصیت کتنی کرنی چاہیے؟ 1/3 حصے کی۔ 1/3 حصے سے زیادہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ اور بے شک تو اگر اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑے، بہتر ہے اس سے کہ تو انہیں غریب چھوڑے کہ وہ لوگوں کے آگے تھیلیاں پھیلاتے رہیں۔ اور بے شک تو کوئی مال خرچ کرتا ہے جس کے ساتھ تو اللہ کی رضامندی چاہتا ہے، تجھے اس کے بدلے میں اجر دیا جائے گا۔ اب اگر تو اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے یا تو وہ لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے، تجھے اس کا بھی اجر دیا جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان جو مال بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اب بیوی کا خرچہ اٹھانا تو انسان کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر اپنی انسان اس ذمہ داری کو بھی اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے کہ میری اولاد کو ہاتھ نہ کسی کے آگے ہتھیلی نہ پھیلانی پڑے، تو اپنی اولاد کو پالنے کے لیے حلال مال کماتا ہے اور انہیں کھلاتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا تو جو بھی خرچ کرتا ہے جس کے ساتھ تو اللہ کی رضا چاہے، تجھے اس کا اجر دیا جائے گا۔ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ وہ ہوتا ہے جو کسی غریب کو دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہر اس مال خرچ کرنے کا ثواب ہے جو آپ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ ایک شخص اپنے گھر میں مال خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، اس کا بعض اوقات اس کا اجر صدقے سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، کیونکہ یہ فرض ہے، صدقہ جو ہے وہ نفل ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرے گا، تجھے اس کا اجر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ تو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو تجھے اس کا بھی اجر دیا جائے گا۔ تو میں نے کہا، یعنی سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، کیا میں اپنے صحابہ سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا، تو ہرگز پیچھے نہیں رہے گا، تو اچھے عمل کرے گا، بلکہ تیرا درجہ ان سے بڑھ جائے گا۔ اب انہیں خیال ڈر یہ تھا کہ اگر مجھے وفات ہو گئی، بیمار تو تھے، میں مر گیا تو میرا تو اجر کم ہو گیا، میرے ساتھی جو زندہ رہیں گے وہ نیک عمل کریں گے اور میرے سے بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تو زندہ رہے گا اور اپنے ساتھیوں سے تیرا درجہ بڑھ جائے گا، تو نیکی کے کام کرے گا اور تیرا درجہ ان سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ پھر شاید کہ تو پیچھے رہے یہاں تک کہ تیرے ساتھ بہت سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور بہت سے لوگ تجھ سے نقصان اٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا، آپ کی یہ پیشین گوئی تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اس بیماری میں فوت نہیں ہوں گے بلکہ زندہ رہیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ تو اپنے ساتھیوں سے درجے میں بڑھ جائے گا، تجھ سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور بہت سے لوگ تجھ سے نقصان بھی اٹھائیں گے۔ تو سعد بن وقاص جو تھے اس بیماری سے صحت یاب ہو گئے، اور صحت یاب ہونے کے بعد انہوں نے عراق اور ایران فتح کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس سے مسلمانوں نے بہت فائدہ اٹھایا، اور یہود و نصارہ نے ان کے ساتھ بہت سی تکلیف بھی اٹھائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئی پوری ہوئی۔ بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس وقت تو ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، انہوں نے دوبارہ شادی بھی کی، دوبارہ نکاح کیا، اس سے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹیاں بھی دیں، بیٹے بھی دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید اولاد بھی عطا فرمائی۔ اور اے اللہ تعالیٰ، لیکن آپ کو اس حدیث سے پتہ کیا چلا کہ وصیت کتنی کرنی ہے؟ 1/3 مال کی۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں چلتے چلتے، کہ جو وصیت ہے وہ وارثوں کے لیے نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنی بیٹی کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، آپ اپنے بیٹے کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، آپ اپنی بیوی کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا حصہ تو پہلے ہی اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ وصیت غیر وارثوں کے لیے ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنی ایسی بھابھی کے لیے وصیت کر سکتے ہیں
جس کے آپ کا بھائی فوت ہو گیا، اب آپ کی بھابھی جو ہے وہ بچوں کو پال رہی ہے، آپ اپنی بھابھی کے لیے وصیت کر سکتے ہیں کیونکہ بھابھی وارث نہیں ہے۔ جو وراثت ہے اس میں وراثت تقسیم کرتے وقت دیکھا جاتا ہے کہ میت سے اس کا رشتہ کیا ہے، اور یہ وراثت انہی کو ملتی ہے جن کا میت کے ساتھ خون کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے بیٹا وارث ہو سکتا ہے، بہو وارث نہیں ہوتی۔ اسی طرح بیٹی وارث ہوتی ہے، داماد وارث نہیں ہوتا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ داماد اس مال سے فائدہ اٹھا لے جو اس کو اپنی بیوی سے ملا ہے، اور بہو اس مال سے فائدہ اٹھا لے جو اس کو اپنے خامن سے ملا ہے، لیکن ڈائریکٹ جو بہو اور ڈائریکٹ داماد میت کا وارث نہیں ہوتا۔ تو آپ نے وصیت کس کے لیے کرنی ہے؟ جو وارث نہیں ہے۔ آپ کے خاندان میں کوئی غریب آدمی، کوئی غریب شخص ہے، آپ اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ تو وصیت 1/3 سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی، نمبر 1، اور دوسرے وارث کے لیے نہیں ہو سکتی۔ وارث کو تو اللہ نے پہلے ہی حق دے دیا، خود اس کا حصہ مقرر کر دیا، تو یہ غیر وارث کے لیے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ میرے صحابیوں کی ہجرت کو باقی رکھنا اور انہیں اپنے پاؤں پر واپس نہ پلٹانا۔ لیکن بیچارے سعد بن خولہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان پہ رحم کھاتے تھے کہ وہ مکے میں فوت ہو گئے تھے۔ صحابہ چونکہ مکے سے ہجرت کر گئے تھے، اس لیے صحابہ چاہتے تھے کہ ہم مکے میں فوت نہ ہوں، ہم مدینے میں ہی واپس چلے جائیں تاکہ جہاں سے ہم نے ہجرت کی ہے وہاں پہ ہم واپس نہ رہیں۔ تو اسی بات کا حضرت سعد بن وقاص کو فکر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھیوں کی جو ہجرت ہے اسے باقی رکھنا۔ حدیث نمبر 1055 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری ماں جو ہے فوت ہو گئی ہے، اور میرا خیال ہے اگر وہ بات کرتی تو وہ ضرور صدقے کے لیے کہتی، اس کو زندگی میں بھی عادت تھی صدقہ کرنے کی، اور موت کے وقت اگر اس کو بولنے کی توفیق ہوتی تو وہ ضرور صدقے کے لیے کہتی، تو کیا یا رسول اللہ میں اس کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ ہاں 3 آدمیوں کا عمل منقطع نہیں ہوتا، ایک وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، یا وہ کسی نے کسی کو ایسا علم سکھا دیا جس کے ساتھ وہ نفع حاصل کرتا ہے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، 3 شخصوں کے عمل باقی رہتے ہیں۔ ایک تو اس کی نیک اولاد ہو، اس نے اولاد کی تربیت کی، اولاد کو سکھایا، پڑھایا۔ پڑھانے سے مراد کالج اور یونیورسٹی پڑھانا نہیں ہے، پڑھانے سے مراد دین کا علم پڑھانا ہے، اللہ کا بندہ بنانا ہے، انہیں اللہ کا فرما بردار بنانا ہے، کیونکہ شیطان نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ پڑھانے سے مراد شاید آکسفورڈ بھیج کے تو ان کو ڈگری دلوانی ہے، نہ، اس سے مراد دین کا علم پڑھایا، انہیں اللہ کا بندہ بنایا، انہیں حلال کمانا سکھایا، انہیں اللہ کی فرما برداری کرنی سکھائی۔ تو نیک اولاد جو کہ اس کے لیے دعا کرے، تو نیک اولاد جو بھی نیکی کا کام کرتی ہے اس کے جو والدین کو اس میں سے ایک حصہ خود بخود ملتا رہتا ہے، وہ خواہ اصحال ثواب کریں یا نہ کریں، وہ یہ الفاظ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میرے والدین کو ہو، نہ بھی کہیں، انہیں ثواب ملتا رہتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس پہ محنت کی تھی، انہوں نے اس کی تربیت کی تھی۔ تو جو بھی وہ اولاد نیک عمل کرتی ہے، والدین کا اس میں سے آٹومیٹکلی ایک حصہ ہوتا ہے، اور پھر اگر وہ اولاد ان کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ اس اولاد کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو میت کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند چیز جو ہے وہ دعا ہوتی ہے، اسی لیے نماز جنازہ میں بھی دعا ہی ہوتی ہے۔ تو اولاد کو والدین کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری ہر نماز میں ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، کب کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو کہ نہیں؟ رب اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو جس وقت آپ یہ دعا کر رہے ہوں
اس وقت اپنی نیت ذرا خالص کر لیا کریں، اللہ میرے والدین کو معاف کر دے، اگر وہ زندہ ہیں تب بھی، اور اگر وہ تیرے پاس جا چکے ہیں تو تب بھی۔ تو نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اور نمبر 2، وہ آدمی کسی کو ایسا علم سکھا دے جس کے ساتھ نفع ہو، جیسے میں آپ کو علم سکھا رہی ہوں، میں اللہ کے پاس چلی جاؤں گی، آپ کو اللہ زندہ رکھے، آپ نیک عمل کریں گے، آپ کے عمل میں سے ایک حصہ مجھے پہنچتا رہے گا، آپ کے عمل میں سے ایک حصہ مجھے پہنچتا رہے گا، کیونکہ جو شخص کسی کو نیکی کی تلقین کرتا ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، کوئی شخص کسی کو نیکی کی تلقین کرتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے وہ خود کر رہا ہے، اس کو اس میں ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو تیسرا جو عمل ہے، کوئی صدقہ جاریہ انسان اپنی زندگی میں کر دے، کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کسی غریب کو مکان بنا دیا، جب تک کہ وہ اس مکان میں رہتا ہے تب تک اس کو فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ 3 عمل باقی رہتے ہیں۔ باقی تو میں نے آپ کو بتایا، انسان کے مال میں سے جو اس نے کھا لیا ختم کر لیا، جو پہن لیا پرانا کر دیا، یا جو اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا اور وہ اس کا آخرت کے لیے محفوظ ہو گیا، باقی اس کا مال تو وارثوں کے لیے۔ سمجھ آئی ہے؟ تو لہٰذا جو انسان کو یہ 3 کام کر رہے، وہ یہ 3 کاموں کا اس کو ثواب اس کے فوت ہونے کے بعد بھی ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ایک بات کا کو ذرا پھر میں آپ کو توجہ دلا دوں، یہ تینوں کا انسان کے اپنی زندگی کے اعمال ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اولاد کو اس نے اس کی خود تربیت کی ہے، اس کو نیک بنایا ہے، اللہ کی بندگی کرنے کی اس کو نصیحت کی ہے۔ دوسری بات، علم جو اس نے جس کے ساتھ لوگوں کو فائدہ ہو، یہ بھی اس نے اس کی زندگی کا علم ہے۔ اور تیسری بات، صدقہ جاریہ، اس نے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کیا تھا۔ تو یہ تینوں عمل انسان کے اپنے ہیں۔ تو کوشش کیجیے اپنی زندگی میں ایسے عمل کر جائیں کہ مرنے کے بعد آپ کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہے۔ یہ جب تک لوگ ان عملوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کا اعمال نامہ کھلا رہے گا اور آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ ہماری قبریں ٹھنڈی فرما، اللہ ہماری قبریں ٹھنڈی فرما۔ حدیث نمبر 1056، اب عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ عمر بن خطاب کو خیبر میں ایک زمین ملے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے مشورہ کر رہے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں ایک زمین ملی ہے اور مجھے ایسا شاندار مال جو مجھے محبوب ہو، ایسا اچھا مال کبھی بھی نہیں ملا، تو آپ مجھے بتائیے میں اس کے بارے میں کیا کروں۔ غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کا ہاتھ تھوڑا سا کھلا ہو گیا۔ حضرت عمر کو بھی غزوہ خیبر میں ایک زمین کا ٹکڑا ملا، اور وہ اتنا قیمتی زمین تھی کہ حضرت عمر کہتے ہیں اس جیسی شاندار زمین مجھے پہلے کبھی نہیں ملی تھی، اتنا زیادہ مال مجھے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ تو اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے خیبر میں بڑی اچھی زمین ملی ہے اور میں اس کے بارے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ جائیداد بیچتا؟ سب سے پہلے اپنا 5 مرلے کا مکان جو تھا وہ 1 کنال کا خریدتا، یہی کرتا نا۔ اس کو خیال آتا لو جی میری تو 5 مرلے کے گھر میں گزارا نہیں ہوتا، 1 کنال کی جگہ مجھے چاہیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اپنی گاڑی شاندار سی لیتا، اور اس کے بعد اپنے گھر میں کوئی 4 ملازم رکھتا اور اپنا خرچہ بڑھا لیتا اور جھگڑا ختم۔ لیکن صحابہ دیکھیں کیسے کرتے تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ مشورہ دیجئے۔ آپ کو پتہ ہے ابو طلحہ نے بھی یہی کیا تھا، ابو طلحہ نے اللہ کے رسول سے کہا تھا یا رسول اللہ بیرہا کا مال مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، تو یا رسول اللہ مجھے بتائیے میں کیا کروں، اس کو میں آپ کو دیتا ہوں، یہ میرا آخرت کے لیے ذخیرہ بنے گا۔ حضرت عمر بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا سب سے بہترین مال ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، آپ مجھے اس کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو تو اس کی اصل کو روک لے اور اس کو صدقہ کر دے۔ اصل کو روکنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا آپ نے صدقہ کر دیا، یہ چیز کسی کو دے دی بس نہیں، ایسا کرو اسے وقف کر دو، وقف کرنے کے بعد اس کی اصل جو ہے وہ کسی کو نہ دو، لیکن اس کی آمدنی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دو۔ اس کے ساتھ فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی آمدنی مستقل آتی رہے گی، مستقل آتی رہے گی، اور وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے گا۔
اگر تم اس کو اگر کسی کو مستقل دے دو گے تو تم نے ایک دفعہ دے دیا، لیکن اگر آمدنی آتی رہے گی ہر سال تو پھر کیا ہے، جب تک وہ آمدنی آتی رہے گی تمہارے حساب میں جمع ہوتی رہے گی، تو تم اس کو وقف کر دو۔ راوی کے اگر تو چاہے تو اس کی اصل کو روک لے اور اس کو صدقہ کر دے۔ راوی کہتے ہیں یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے باپ نے، عمر بن خطاب نے اس کا صدقہ کر دیا۔ اب ہمارے ہاں اولاد ہوتی تو کہتی ہے ابا جی مجھے ہی دے دیں سارا، ہے نا؟ اب یہ ان کے بیٹے روایت کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا حضرت عمر نے صدقہ کر دیا، کیونکہ وہ نہ تو بیچی جائے گی اور نہ ہبہ کی جائے گی اور نہ ہی اس میں کسی کی وراثت ہوگی، اور صدقہ کر دیا اس کو فقیروں میں، رشتہ داروں میں، غلاموں میں، اللہ کے راستے میں، مسافروں کے لیے اور مہمانوں کے لیے۔ لہٰذا حضرت عمر نے اب کیا کیا، اس زمین کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا اور طے کر دیا کہ اس زمین کے اوپر کاشتکاری ہوگی اور اس کی جو آمدنی ہوگی اس آمدنی کو 5 جگہوں پہ استعمال کیا جائے گا۔ کون کون سی 5 جگہیں؟ فقیروں کو دی جائے گی، رشتہ داروں کو دی جائے گی، میں نے آپ کو بتایا رشتہ داروں کا خاص طور پہ حق ہے، تو رشتہ داروں کو بھی دیا جائے گا یہ مال، اور اللہ کے راستے میں بھی دیا جائے گا، مسافروں کو بھی دیا جائے گا، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے میں بھی دیا جائے گا۔ 5 جگہیں مقرر کر دی، ان جگہوں میں اس کی آمدنی کو استعمال کیا جائے، لیکن یہ جو وقف ہے یہ بیچا نہیں جائے گا، یہ تو اللہ کا ہو گیا نا، یہ سیل نہیں ہوگا، کسی کو ڈونیٹ نہیں آپ کر سکتے، کسی کی وراثت اس میں نہیں ہوگی، اولاد اس میں وارث نہیں ہوگی، یہ تو مال اللہ کا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا وقف تھا جو کہ اسلام میں ہوا، اور یہ حضرت عمر نے اپنی بہترین زمین کے ساتھ کیا۔ آج بھی وقف کرنے کے یہی مسائل ہیں۔ اب آج کل جو مدارس ہوتے ہیں اور یہ جو یتیم خانے ہوتے ہیں یہ سارے وقف ہوتے ہیں، بعض عمارتیں وقف ہوتی ہیں جن کی آمدنیاں جو ہوتی ہیں غریبوں کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، یہ اللہ کے لیے وقف ہوتی ہیں، نہ سیل ہو سکتی ہیں، نہ کسی کو ہبہ ہو سکتی ہیں، اور نہ ہی اولاد کی وراثت میں جائیں گی، کیونکہ یہ تو اللہ کے نام کی ہو گئی، اور ان کی آمدنی طے کی جا سکتی ہے کہ جی اس کی آمدنی جو ہے، جیسے حضرت عمر نے طے کر دیا تھا، آج بھی طے کیا جا سکتا ہے جی اس کی آمدنی صرف مدرسے کے طلباء میں تقسیم کی جائے گی، یا اس کی آمدنی صرف مریضوں کو دی جائے گی، یا اس کی آمدنی صرف غریبوں کو دی جائے گی، طے کی جا سکتی ہے آج بھی، اور اس پر کوئی گناہ نہیں۔ جو اس کا ذمہ دار ہوگا کہ اس میں سے معروف طریقے سے کھا لے اور کھلا بھی لے۔ اب جو شخص اس وقف کو سنبھالے گا، ظاہر ہے کوئی شخص ہوگا نا جو اس کی سرپرستی کرے گا، جو اس کو سنبھالے گا، اس کے اوپر کاشت کرائے گا، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے پڑی ہوئی زمین تو آپ کو پتہ کچھ بھی نہیں دے گی، کوئی شخص اس پہ محنت کرے گا، اس میں سے کچھ فصل اگے گی، وہ اس کو بازار میں سیل کرے گا، تو ایسا شخص جو ہے وہ اس میں سے معروف طریقے کے مطابق کھا سکتا ہے۔ معروف طریقے سے کیا مراد ہے؟ جتنا مارکیٹ میں ریٹ ہے اس ریٹ کے مطابق تنخواہ لے سکتا ہے، 25,000 مہینے کی لے لے، 20,000 لے لے، جتنی مارکیٹ میں اس کا ریٹ ہے اس کے مطابق وہ اس میں سے کھا سکتا ہے، کھلا بھی سکتا ہے۔ کس کو کھلا سکتا ہے؟ اپنی اولاد کو کھلا سکتا ہے۔ اگر وہ تنخواہ لے لے گا پھر وہ کھلا نہیں سکتا، لیکن اگر تنخواہ نہیں لیتا، وہ ایک مناسب سی بات طے کر لیتا ہے تو اسے کھا بھی سکتا ہے اور کھلا بھی سکتا ہے، لیکن وہ مال جمع نہ کرے۔ راوی کہتے ہیں تو میں نے ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ مال جمع نہ کرے۔ اب جو وقف کا متولی ہے وہ وقف جو ہے اس میں سے مال جمع کرنے کا اس کو ذریعہ نہ بنا لے، لیکن وہ معروف طریقے کے مطابق اپنی اس محنت کا کی اجرت لے سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، اس وقت آپ بیت العتیق میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ساری عمارتیں وقف ہوتی ہیں اور یہ ساری عمارتیں انہی اصولوں پہ چل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ایک بڑے پیارے وقف کی مثال دوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمان مدینہ آئے تو انہوں نے بیر روما جو تھا مسلمانوں کے لیے خرید کر وقف کر دیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ مسلمانوں کو پانی کی بڑی تنگی تھی اور ایک ہی کنواں تھا، اس کا نام بیر روما تھا، اور وہ یہودی کی ملکیت تھا۔ یہودی اس کنویں کا پانی فروخت کرتا تھا، اس نے اس کو آمدن کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ حضرت اللہ کے رسول نے
مسلمانوں کو ایک دن ترغیب دی، کون ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے؟ حضرت عثمان نے کیا کیا، اس یہودی کے پاس گئے، اسے کہا یہ کنواں مجھے فروخت کر دو۔ یہودی کا تو چونکہ آمدنی کا ذریعہ تھا، انکار کر دیا۔ حضرت عثمان نے بڑی منت کے ساتھ اس سے ساتھ ایک بات طے کر لی کہ تم ایسا کرو، ایک دن کے لیے مجھے وقف کر دو، ایک دن تم رکھو، ایک دن میں رکھوں گا۔ 12,000 درہم میں یہ سودا طے پایا، اور حضرت عثمان نے اعلان کر دیا کہ جس نے پانی لینا ہے یہاں سے فری لے لے۔ اب دوسرا دن یہودی کا تھا، یہودی پانی بیچتا تھا۔ اب جو لوگ کرتے کیا تھے، جتنا پانی انہوں نے لینا تھا حضرت عثمان کی باری والے دن لے لیتے تھے۔ اب یہودی کا کاروبار ٹھنڈا پڑ گیا، ٹھیک ہے، یہودی جو تھا مجبور ہو گیا کہ باقی والا کنواں بھی حضرت عثمان کے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے حضرت عثمان کو یہ 8,000 درہم کا فروخت کر دیا۔ پہلے 12,000 درہم کا دیا تھا، 8,000 درہم کا دے دیا، تو 20,000 درہم میں یہ پورا کنواں حضرت عثمان نے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب آپ دیکھیے یہ جو کنواں تھا، اس کے اوپر کچھ کھجور کے درخت ہیں۔ اب وہ کھجور کے درخت جو ہیں وہ بڑھتے بڑھتے اس وقت کھجور کے درختوں کی تعداد 1,550 ہے۔ اور مزے کی جو میں نے آپ کو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کا، جنہوں نے وہ بیر روما وقف کیا تھا اور اس کے آس پاس کی جگہ وقف کی تھی، انہوں نے ان کا کرنٹ اکاؤنٹ آج بھی مدینے کی جو بلدیہ ہے، مدینے کی جو میونسپلٹی ہے، اس میں ان کا اکاؤنٹ نمبر درج ہے۔ اور یہ جو 1,550 درخت ہیں کھجوروں کے، ان کے اوپر پھل لگتا ہے اور اس پھل کو بیچا جاتا ہے، اور اس پھل کی آمدنی کے ساتھ جو ہے غریبوں کو دیا جاتا ہے۔ اب اس سال مدینے کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کا ڈھیر مال اکٹھا ہو گیا تھا حضرت عثمان کے اکاؤنٹ میں، تو وہ اب اس مال کے ساتھ مدینے میں ایک ہوٹل بنا رہے ہیں، اور اس ہوٹل کی جو آمدنی ہے وہ ساری فقراء کو دی جائے گی، اور ایک حصہ اس کا پھر ان کے اکاؤنٹ میں رکھا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں یہ صدقہ جاریہ بڑھتا 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 قیامت تک شاید جائے گا۔ ابھی تک تو تقریباً 1450 سال ہو گئے، وہ آج تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ صدقہ جاریہ اور یہ وقف آج بھی موجود ہے۔ آج وہاں 1,550 کھجور کے درخت ہیں، اور ان کھجور کے درختوں کا جو پھل آتا ہے اس کو بیچا جاتا ہے، اور اس کی آمدنی سے اب مدینے میں بہت بڑا ہوٹل اس سال بنایا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کرے ہم میں بھی اللہ کوئی توفیق دے دے ایسا کوئی صدقہ جاریہ کرنے کی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، توفیق اسے ملتی ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے اپنی خاص رحمت کے ساتھ، خاص برکت کے ساتھ۔ اچھا جی، حدیث نمبر 1059 ابن عباس کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا جمعرات کا دن، اور جمعرات کا دن کیا تھا، پھر رونے لگے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں وصیت کی باتیں ہو رہی تھیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وصیت کیا تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہفتے کے لیے بیمار ہوئے ہیں، تو 14 دن آپ بیمار رہے ہیں، تو جمعرات کا دن، یہ آپ کی وفات سے جو جمعرات آئی ہے، آپ پیر کے دن فوت ہوئے ہیں، تو پیر سے پہلے جو جمعرات آئی تھی حضرت عبداللہ بن عباس اس کی بات کر رہے ہیں، جمعرات کا دن۔ اور جمعرات کا دن کیا تھا، پھر عبداللہ بن عباس رونے لگ پڑے، اتنا روئے کہ جو آپ کے آنسوؤں سے جو سنگریزے تھے وہ بھی تر ہو گئے، زمین گیلی ہو گئی، اتنا روئے۔ ہم کبھی روتے ہیں؟ ہم کبھی اتنا روتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ صحابہ روتے تھے، اللہ کے رسول روتے تھے، اتنا روتے تھے زمین تر ہو جاتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس روئے، یہاں تک کہ جو تھے کنکر تر، ان کے آنسوؤں سے جو تھے کنکر وہ تر ہو گئے، اور وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جمعرات کے دن بہت بڑھ گئی تھی۔ تو آپ نے کہا میرے پاس ایک لکھنے کا سامان لاؤ
تاکہ میں تمہیں کچھ لکھوا دوں، تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ تو لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اختلاف مناسب نہیں تھا، تو لوگوں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ رہے ہیں؟ لوگوں کا خیال یہ تھا شاید اللہ کے رسول کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو آپ نے کہا مجھے ایک لکھنے کا سامان دو، میں تمہیں کچھ لکھوا دوں تاکہ تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ لیکن جو آپ کے پاس لوگ تھے انہوں نے اختلاف کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں ہیں، اگر وہ لکھوائیں گے انہیں اور زیادہ ٹینشن ہوگی، تو آپ کو تکلیف نہ دو۔ اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا ہے ان کی بات مانی جائے۔ اب یہ جب ان کا آپس میں اختلاف ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اختلاف سے پریشان ہو گئے اور آپ نے کہا اٹھ جاؤ، کیونکہ بیمار آدمی جو ہوتا ہے آپ کو پتہ تھوڑی سی بات بھی اسے بے چین کر دیتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، تو جس چیز میں جس حال میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے جس حال میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے کہ جس میں تم لوگ اپنے جھگڑے کی وجہ سے مجھے مبتلا کر رہے ہو۔ تو لہٰذا آپ نے کہا چھوڑو، رہنے دو، میں نہیں لکھواتا۔ اور آپ نے اپنی وفات کے وقت 3 باتوں کی وصیت کی، اور وہ 3 باتیں کیا تھیں؟ مشرکین کو عرب سے نکال دینا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ یہود کو خیبر سے نکال دینا، تو آپ نے ایک عمومی وصیت کی تھی کہ عرب میں سے تمام مشرکین کو نکال دینا، اور وفدوں کی ایسے مہمان نوازی کرنا جیسے کہ میں ان کی مہمان نوازی کرتا تھا۔ تو پہلی آپ کی وصیت کیا تھی کہ آپ جزیرۃ العرب سے تمام شرک کرنے والوں کو نکال دیں، وہاں پہ صرف مسلمان رہ جائیں۔ دوسری آپ کی وصیت یہ تھی کہ جو میرے پاس وفد آتے ہیں ان کی اچھی مہمان نوازی کرنا۔ اصل بات ہے جب مکہ فتح ہو گیا اور لوگ فوجیں در فوجیں اللہ کے دین میں داخل ہونے لگ پڑے، تو آپ کے پاس دور و دراز سے وفد آنے لگ پڑے، اور وہ آپ کے پاس آتے تھے تاکہ اسلام قبول کریں اور آپ سے دین سیکھیں۔ تو 9 ہجری میں جو مکہ فتح ہونے کا اگلا سال ہے، آپ کے پاس 70 سے زیادہ وفد آئے۔ ان میں سے بعض میں چند لوگ ہوتے تھے اور بعض میں 100-200 لوگ بھی ہوتے تھے۔ یہ سارے لوگ آپ کے پاس آتے تھے، آپ سے بیعت کرتے تھے، آپ سے دین سیکھتے تھے، اور جو پیچھے لوگ رہ جاتے تھے ان کو جا کر دین سکھاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وفدوں کی بڑی اچھی مہمان نوازی کرتے تھے، بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ان کو دین سکھاتے تھے، اور جب یہ واپس جاتے ان کو تحفے دے کر بیچتے، اپنے حسن سلوک کے ساتھ ان کو دین کا گرویدہ بناتے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جو وفد آئیں ان کے ساتھ ویسا سلوک کرنا جیسا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا۔ اور تیسری بات عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں بھول گیا ہوں لیکن دوسری احادیث میں موجود ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اسامہ بن زید کا جو لشکر ہے اس کو روانہ کر دینا۔ اصل میں اسامہ بن زید کا لشکر آپ نے تیار کیا تھا، اور یہ ابھی مدینے سے باہر نکلا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر آ گئی، تو یہ لوگ جو تھے وہیں ٹھہر گئے، کیونکہ ان لوگ صحابہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ اہم کوئی چیز نہ تھی۔ تو یہ جو لشکر تھا 2 ہفتے مدینے سے باہر ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ تو آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ اس لشکر کو بیچنا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر نے اپنی خلافت میں سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ اس لشکر کو بیچا تھا، اور یہ لشکر جو تھا یہ گیا اور یہ فتح حاصل کر کے واپس لوٹا۔ یہ تو تھی آپ کی سیاسی میدان میں آپ کی وصیتیں، لیکن جو آپ کی اخلاقی وصیتیں تھیں وہ آپ نے ایک تو حکم دیا تھا صلاۃ نماز کا خیال رکھنا ہے، ایک آپ کا حکم تھا تمہارے لونڈی غلام ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور ایک آپ کا حکم تھا عورتوں کے بارے میں خیر میرے سے اچھی نصیحت قبول کرو، جو ہم نے کل حدیث پڑھی تھی، عورتوں کے بارے میں میرے سے اچھے سلوک کی وصیت قبول کرو۔ یہ آپ کی وصیتیں تھیں، اور سب سے جو آپ کا آخری عمل تھا وہ آپ نے اپنی وفات سے قبل مسواک کی تھی۔
مسواک کی تھی، اور جو سب سے آپ کے آخری الفاظ تھے وہ تھے اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے تیری رفاقت چاہیے۔ آپ نے یہ الفاظ 3 دفعہ کہے تھے، اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ بعض احادیث میں اللہم بالرفیق الاعلیٰ کے الفاظ آتے ہیں، یہ آپ کے آخری الفاظ تھے۔ کیا خیال ہے ہماری وصیتیں کیسی ہوتی ہیں؟ فلاں جائیداد فلاں کو دے دینا، فلاں کی شادی فلاں سے کر دینا، فلاں کا زیور فلاں کو دے دینا۔ میری بات سنیے، اپنی وصیتیں کیجئے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کی، اپنی وصیتیں کیجئے جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں کی، جیسے حضرت ابراہیم اور یعقوب نے وصیت کی۔ حضرت ابراہیم اور یعقوب کی وصیت پہلے سپارے میں موجود ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو اپنے بچوں کو ان باتوں کی وصیت کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما